ہوس کا بندہ، ہوس کا بندہ، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ایک ایک خواہش پہ دم نکلتا ہے، اور ایسی کتنی خواہشیں ہیں؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ایک ایک خواہش پہ دم نکلتا ہے، اور ایسی کتنی ہیں؟ ہزاروں۔ ایک قصہ سناتا ہوں کہ انسان کی کیسے انسان خواہشیں اس سے پیدا ہوتی ہیں، اور پھر کیسے وہ خواہشوں کو پورا کرے بغیر مرتا ہے، مرتا ہے، خواہش پوری ہوتی نہیں۔ ایک قصہ، مشہور قصہ ہے سکندر کا۔ سکندر، اس کی خواہش تھی دنیا فتح کرنا، سکندر کی خواہش دنیا فتح کرنا، اس نے زندگی کا مقصد بنایا۔ خواہش بن جاتی ہے زندگی کا مقصد۔ یہ نہ جاننے والے ہیں، ایمان کا نور نہ ہونے کی بات ہے۔ تو سکندر کی خواہش تھی دنیا کا، خواہش تھی دنیا فتح کرنا۔ وہ دنیا فتح کرنے کے مقصد سے یورپ سے چلا۔ اس کا گاؤں ہے میکسیڈونیا، اس کو اردو میں کہتے ہیں مقدونیا۔ وہاں سے چلا، اس کے گاؤں میں ایک 6 مہینے پہلے اجتماع ہوا، سکندر کے گاؤں میں اجتماع ہوا۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے یہ تبلیغ کا کام پوری دنیا میں چلایا ہے، تو پورے یورپ میں تبلیغ کا کام ہو رہا ہے۔ تو سکندر کے گاؤں میں پورے یورپ کے تبلیغ کے کام کرنے والے جمع ہوئے، جیسے یہاں بنگلور والے جمع ہوئے ہیں، اور پورا یورپ، فرانس، جرمنی، اٹلی، بیلجیم، ہالینڈ، سوئٹزرلینڈ، 30 پر 2 ملکوں کے لوگ، جن 30 پر 2 ملکوں میں تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، وہاں جو لوگ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں وہ سب جمع ہوئے سکندر کے گاؤں میں میکسیڈونیا میں۔ ہمارے بزرگ حضرات گئے تھے وہاں، تو وہاں کا سکندر اٹلی کے پاس ہے میکسیڈونیا، وہ دنیا فتح کرنے کے مقصد سے چلا، اور راستے کے سارے ملکوں کو فتح کرتا ہوا، سارے راستے کے ملکوں کو فتح کرتا ہوا ہندوستان تک آیا، پنجاب۔ وہاں آ کر اس کی فوج تھک گئی۔ اتنا لمبا سفر، جس زمانے میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا اتنے لمبے سفر کی، اس نے سفر ہی نہیں کیا، راستے کے ملک فتح کیے، بڑی بڑی فوجوں کو شکست دی، بادشاہوں کو تختوں سے اتارا، فتح کرتے کرتے یہاں تک پہنچا۔ فوج تھک گئی، روز مارچ کرنا، روز جنگ لڑنا، تو یہاں سے فوج تھک گئی کہ گاؤں یاد آ رہا ہے، اب ہم وطن جاتے ہیں۔ جب فوج تیار نہیں ہے تو سکندر کیا کرتا؟ مجبوراً وہ بھی واپس ہوا۔ خواہش پوری ہوئی؟ بارے بھائی دنیا فتح کرنے کی خواہش پوری ہوئی؟ نہیں ہوئی، پورا ہندوستان بھی نہیں فتح کر سکا، شمال میں پنجاب سے واپس گیا، خواہش پوری نہیں ہوئی۔ راستے میں موت آئی، واپس جاتے ہوئے راستے میں موت آئی۔ وہ بڑا سمجھدار پڑھا لکھا تھا، معمولی آدمی نہیں تھا۔ جب وہ اسے اندازہ ہو گیا کہ میری موت آ گئی ہے، اب موت آ گئی ہے، اب اس کی دوسری خواہش، اس نے فوج میں اعلان کیا کہ مسافری میں پردیس میں مر رہا ہوں، موت آئی ہے واپسی میں، راستے میں، مسافری میں، ارے ہے کوئی جو مجھے اتنے دنوں کی زندگی دے دے کہ میں وطن جا کے مر جاؤں۔ یہ آخری خواہش، یہ آخری خواہش، اور پتہ نہیں کتنی خواہشیں تھی۔
یہ آخری خواہش تھی کہ موت مجھے میرے گاؤں میں آئے. پردیس میں مسافری میں مر رہا ہوں. یہاں کون مزار بنائے گا, یہاں کون چکر چڑھائے گا, یہاں کون عرس کرے گا. مسافری ہے, پردیس ہے. تو اس نے اعلان کیا کہ رہے ہے کوئی جو مجھے اتنے دنوں کی زندگی دے دے کہ میں وطن جا کے مر جاؤں. موت برحق ہے, میں جانتا ہوں موت آئے گی, لیکن اتنے دن کی زندگی کہ میں وطن جا کے وہاں مر جاؤں. اگر کوئی مجھے اتنا دینے کے لیے تیار ہے, اتنا دے سکتا ہے, تو میں اس کے بدلے میں میری پوری دولت دینے کے لیے تیار ہوں. سکندر اعلان کرتا ہے اپنی فوج میں کہ اگر کوئی اتنے دن کی مجھے زندگی دے دے کہ میں وطن جا کے مروں, تو اس کے بدلے میں اسے میری پوری دولت دینے کے لیے تیار ہوں. کوئی معمولی دولت نہیں تھی اس کی دولت. سینکڑوں بادشاہوں کی کیا خزانے جو انہوں نے برسوں سے جمع کر کے رکھے تھے. سینکڑوں سال کے خزانے, باپ دادا کھکڑ دادا کے زمانے سے جو خزانے بادشاہوں نے جمع کر کے رکھے تھے, وہ سب خزانے اس نے فتح کر لیے. بادشاہوں کو شکست دی, وہ خزانے اس کے ہو گئے. وہ کہتا ہے یہ سب میں دینے تیار ہوں. کوئی مجھے اتنے دنوں کی زندگی دے دے کہ وطن جا کے مر جاؤں. کوئی دے نہیں سکا. کون دے سکتا ہے؟ وہ ایک اجل ہے, وقت ہے, جب آتی ہے تو آگے نہ پیچھے. تو مرا, حسرت کی موت. خواہش نہ دنیا فتح کرنے کی پوری ہوئی, نہ گاؤں میں رہ کے مرنے کی پوری ہوئی. مسافری میں مرا. تو اس نے اعلان کیا, اس نے اپنے مصاحبوں سے کہا میں جب مر جاؤں تو میرے دونوں ہاتھ میرے کفن کے باہر رکھو. تو اس کے بعد مصاحبوں نے پوچھا, درباریوں نے, کہ ایسی وصیت تو کسی نے بھی نہیں کی, یہ وصیت کیوں کہ میت کے دونوں ہاتھ کفن کے باہر رکھو؟ یہ کیا مقصد ہے آپ کا, کیوں ایسا کر رہے ہیں آپ وصیت؟ تو سکندر نے کہا کہ دنیا دیکھ لے کہ اتنا بڑا فاتح, کوئی فوج اس کے سامنے ٹک نہیں سکی. بادشاہوں کو تختوں سے اس نے نیچے اتارا, اس کے خزانے اس نے لے لیے. وہ دنیا سے کیا لے جا رہا ہے؟ دنیا دیکھ لے کہ دنیا فتح کرنے والا دنیا سے کیا لے جا رہا ہے. اس کو اردو شاعر نے کہا ہے, لایا تھا کیا سکندر, دنیا سے لے گیا کیا, تھے دونوں ہاتھ خالی باہر کفن سے نکلے. لایا تھا کیا سکندر, جب دنیا میں آیا تو سکندر کیا لایا, اور جب دنیا سے جا رہا ہے تو کیا لے جا رہا ہے؟ آیا تھا خالی ہاتھ, جا رہا ہے دنیا سے خالی ہاتھ. لایا تھا کیا سکندر, دنیا سے لے گیا کیا, تھے دونوں ہاتھ خالی باہر کفن سے نکلے. یہ خواہشوں کا انجام ہے, یہ خواہشوں کا انجام ہے. جنہوں نے ضرورت کو, خواہش کو مقصد سمجھ لیا, ضرورت بن گئی خواہش بن گیا مقصد, ضرورت خواہش بن گئی اور خواہش مقصد بن گیا. جنہوں نے دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھا کہ نبی کیا سمجھا رہے ہیں, ایک اس کی بھی مثال لیجیے, اس کی بھی ایک مثال لیجیے کہ جو مقصد سمجھ کر دنیا سے گئے,